بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں طارق متین ہوں. یہ امپورٹڈ حکومت اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے. اس وقت اس امپورٹڈ حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ اس نے وفد اسرائیل خود بھیجا اور وفد میں ایسے لوگ شامل تھے جو اس حکومت کے حامی ہیں، اس حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، اس حکومت کے دوستوں کے حامی ہیں اور ان دوستوں کے لیے کام کرتے ہیں. یہ کہا گیا، احمد قریشی صاحب کو پی ٹی وی سے آف ایئر کر دیا گیا. انیلا علی صاحبہ نے، جو اس وفد میں شامل تھیں، امریکن پاکستانی ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا جس پر جیو نیوز نے ایک خبر پبلش کی. انیلا علی صاحبہ نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سوال ہوا ان سے، ڈڈ دا پاکستانی نیشنلز سیک اپروول فرام دا گورنمنٹ؟ کیا وفد میں شامل پاکستانی لوگوں نے حکومت پاکستان سے اجازت لی تھی؟ انیلا علی صاحبہ نے کہا کہ میں بہت شکر گزار ہوں عمران خان کی حکومت کی کہ عمران خان نے فیصل بن خالد کو اجازت دی سفر کی کہ وہ یروشلم جائے اور جا کر اپنے مقدس مقام پر عبادت کر سکے. انیلا صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں، مجھے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ فیصل بن خالد کو نہیں روکا جائے گا واپس آنے سے، اور میں عمران خان کی حکومت کی اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کسی کو اپنے مذہب کے خانے میں یہودیت لکھنے کی اجازت دی کہ وہ اپنا مذہب جو ہے وہ یہودیت لکھ سکے. اور یہ جو ہے وہ فیصل بن خالد کے کیس میں عمران خان کی اجازت تھی. انیلا علی نے یہ کہا، جیو نے اسے پبلش کیا. ہمارے دوست ہیں سینئر صحافی عارف محمود صاحب، انہوں نے ٹویٹر پہ تمام حقائق سامنے رکھ دی ہیں، بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ جیو جھوٹ بول رہا ہے، مسلم لیگ نون جھوٹ بول رہی ہے، اور سچائی کیا ہے اس معاملے پر انیلا علی یا تو جانتی نہیں ہے یا انیلا علی بھی جھوٹ بول رہی ہے. میں تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو عارف محمود صاحب نے ہمارے سامنے رکھے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے خود کچھ ریسرچ کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عارف محمود صاحب نے کہا کہ جیو نے انٹرویو کیا انیلا علی کا اور ان سے کاؤنٹر سوال بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں، جب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ فیصل بن خالد کو اجازت دی. عمران خان نے یہ اجازت مسلم لیگ نون کے دور میں دی گئی تھی. عارف محمود نے یہ ٹویٹر پہ بتایا، اور اس کے بعد اب آپ یہ جو خبر دیکھ رہے ہیں یہ خبر ہے انیلا علی کے انٹرویو کی جو جیو نے پبلش کیا. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے اس معاملے میں. میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سچائی کیا ہے. یہ اب آپ خبر دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ٹریبیون کی، اور یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر مارچ 2017 کی خبر ہے. مارچ 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور احسن اقبال جو اس معاملے میں آج جھوٹ بول رہے ہیں یہ وزیر داخلہ تھے. اور ایکسپریس ٹریبیون کی یہ خبر کہتی ہے، پاکستانی مین ونز رائٹ ٹو چینج ریلیجن فرام اسلام ٹو جوڈازم. پاکستانی مرد شخص اسے اجازت دی گئی کہ وہ مذہب کے خانے میں یہودیت لکھ سکے. ایکسپریس ٹریبیون نے اس معاملے میں لکھا کیا ہے؟ ایکسپریس ٹریبیون لکھتا ہے، A reliable source in the Ministry of Interior has informed that نادرا، ایک ذرائع نے یہ بتایا کہ نادرا نے جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر سے اس معاملے میں رابطہ کیا تھا، کیونکہ نادرا مشکل میں تھا کہ کسی شخص کو مذہب تبدیل کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے، اسلام سے تبدیل کر کے یہودیت لکھنے کی. پھر نادرا کہتا ہے، in its response the ministry said in writing that applicant may be allowed to practice religion of his choosing and preference. اور منسٹری آف انٹیریئر نے یہ کہا کہ اجازت دے دی جائے. منسٹری آف انٹیریئر احسن اقبال صاحب سنبھال رہے ہیں. نادرا نے تب ایکسپریس ٹریبیون کو کہا تھا کہ ہم عام طور پر ایسے معاملات جو ہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، کام نہیں کرتے ان پہ، کیونکہ پاکستان میں یہ بہت حساس نوعیت کے معاملات ہیں. عارف محمود صاحب اس معاملے میں مزید کیا بتاتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ کے سامنے مزید رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے، جسے فیصل بن خالد اب کہا جا رہا ہے، یہ فیصل تھا، اس شخص نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دی جائے، میری ماں یہودی تھی، جھوٹ بول رہا تھا. احسن اقبال صاحب نے اجازت دی. عارف محمود کہتے ہیں، ناٹ اونلی دیٹ بیٹر پاکستان، یعنی احسن اقبال صاحب لیڈ منسٹری آف انٹیریئر الاؤڈ بن خالد ٹو چینج ہز ریلیجن. صرف اجازت فیصل بن خالد کے معاملے میں نہیں دی. That too despite the fact that his mother had never remained a Jew or belonged to Jew family.
اس نے اپنی ماں کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا، یہ بھی چیک نہیں کیا گیا. اس کی ماں جو ہیں وہ کبھی بھی یہودی نہیں تھی اور یہودیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. ایز پر ہز فیملی اینڈ نادرا ریکارڈ سین بائی می ہز مدر ادر میٹرنل ریلیٹیوز آر مسلمس. اب یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کنورژن آف ریلیجن اسلام ٹو جوڈازم اس کی درخواست ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ نادرا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے جو اس کی والدہ کا ہے. چودھری نسیم اختر صاحبہ مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے اس کی والدہ کے. یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے آغا خان ہاسپٹل کا اور آغا خان ہاسپٹل کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں بھی ان کا مذہب اسلام لکھا ہوا ہے. اور اب جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عرب کا ایک ڈاکیومنٹ ہے اور یہ ڈاکیومنٹ بھی فیصل بن خالد کو اور احسن اقبال صاحب کی اس وقت کی وزارت داخلہ کو غلط ثابت کر رہا ہے. عارف محمود صاحب کہتے ہیں کچھ سوالات ہیں جیو نے یہ انٹرویو پبلش کیوں کیا. اس میں جھوٹے دعوے کیے گئے اور ان جھوٹے دعووں کو آسانی سے چیک کیا جا سکتا تھا. جیو نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ جیو نے ان سے کراس کوسچنز کیوں نہیں کیے ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے؟ پھر وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ڈز اے فالس کلیم کوالیفائی ٹو بی نیوز فار جیو ignorant of widely published story of change of religion. یہ ایکسپریس ٹریبیون میں باقی میڈیا پر موجود خبر تھی. کیا جیو اس خبر سے لا علم تھا؟ اور اب یہ جو سوال ہے کہ کس نے بن خالد کو مدد کی کہ وہ اس سلسلے میں کہ اپنا مذہب تبدیل کر سکے، یہ اور باقی فیکٹس جو ہیں یہ چیک کیے جانے چاہیے. اور انہوں نے آخر میں لکھا ہے آفٹر ریسنٹ وزٹ ٹو اسرائیل اینڈ ایکٹیو انوالومنٹ آف اے سو کالڈ پاکستانی جیو دیر از اے نیڈ فار تھورو انویسٹیگیشن ٹو ڈگ آؤٹ دا لائکلی پریزنس آف اسرائیلی نیٹ ورکس ان پاکستان. پاکستان میں یہودیوں کے نیٹ ورک کام کر رہے ہیں، ان کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے. یہ اس وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کچھ ریسرچ میری تھی اس میں، کچھ تمام چیزیں عارف محمود صاحب نے بتائی ہوں گی. یہ میں نے کچھ دین کی زبردست معلومات رکھنے والے لوگوں سے اسکالرز سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ریاست اجازت دے سکتی ہے اسلامی ملک میں کہ کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل کر دے. ان کا کہنا تھا ریاست کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، ریاست ایسی اجازت نہیں دے سکتی، یہ خلاف شریعت ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی شخص اگر اسلام سے اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے تو وہ مرتد ہے، مرتد کی سزا سزائے موت ہے. یہاں ریاست نے مکمل طور پر غلط کیا ہے. ان کو میں نے یہ کیس بتایا، ان کا کہنا تھا اگر ایسا کیا ہے تو ریاست نے مکمل طور پر غلط کیا ہے. ایک یہ تمام حقائق جن کے بارے میں اس وقت مسلم لیگ نون کی جانب سے، مسلم لیگ نون کے باقاعدہ طور پر پٹھو میڈیا کی جانب سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور یہ تمام جھوٹ بہتان کی طرح عمران خان کے سر باندھے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے بے نقاب ہو گئے. دوسرا بولیں میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کھل کر بولے کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا. کسی کا باپ بھی مجبور نہیں کر سکتا ہمیں تسلیم کرنے پر. ابھی تک تو ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. آنا چاہیے جیسا عمران خان نے دیا تھا. ان کو بھی اس معاملے پر پوری قوم کی طرح ایبسولوٹلی ناٹ کہنا چاہیے. ابھی تک یہ لوگ ایبسولوٹلی ناٹ بول نہیں سکے ہیں اس پورے معاملے پر. اس کے بعد عمران خان صاحب کی جماعت اسد عمر صاحب کے ذریعے پہنچ گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ان سے کہا ہے کہ اجازت دیجئے، ہم اپنا بنیادی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے شہری، اس ملک کے مالک احتجاج کرنا چاہتے ہیں جس کی ہمیں ہمارا آئین اجازت دیتا ہے. تو ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائیے کہ ہمیں ہمارا یہ حق استعمال کرنے دیا جائے گا. اور یہ بنیادی سوال سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف نے رکھ دیا. یہ بھی بہت بحث ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا لوگوں کے پاس اسلحہ ہے. اسد عمر صاحب نے کہا کہ اسلحہ تھا. ہمارے ساتھ سی ایم گلگت بلتستان تھے، ان کے ساتھ ان کے گارڈز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا. وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، ان کے پاس گارڈز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اپنی سیکیورٹی تھی، ان کے ساتھ گارڈز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا. یہ حکومت کا، ریاست کا دیا گیا اسلحہ ہے، لوگوں کے گارڈز تھے، لائسنسڈ اسلحہ ہے. اور اگر ان اہم ترین شخصیات پر سامنے سے گولی چلتی تو جو ان کے گارڈز ہیں وہ کارروائی کر سکتے تھے. عمران خان نے ایک بڑا خون خرابہ ہونے سے بچایا ہے. یہ بات لیفٹیننٹ جنرل غلام مرتضیٰ صاحب نے بھی کہ عمران خان اس روز ہیرو بن کر سامنے آیا. اور ہمارے ہاں ایسے بے شرم موجود ہیں جو عمران خان کو اس وقت بزدلی کے تانے دے رہے ہیں
یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے یا تو ہمیں احتجاج کی اجازت دیں, یا یہ جو غنڈہ گردی کی اجازت دی ہوئی ہے اس حکومت کو, یہ غنڈہ گردی کی اجازت, اس پہ سوال تو اٹھائیں کم از کم. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آئی ایم وارننگ PTI اگینسٹ دا اناؤنسمنٹ آف another لانگ مارچ. دوسرے لانگ مارچ کے خلاف میں پاکستان تحریک انصاف کو وارننگ دے رہا ہوں. ون تھنگ آئی وانٹ ٹو illustrate, میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. as soon as the long march is announced, جیسے ہی لانگ مارچ اناؤنس ہوگا, let them come and I will see how they cross barriers this time. آئیں, میں دیکھتا ہوں کیسے بیریئرز اور رکاوٹیں یہ لوگ کراس کرتے ہیں. یہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے, یہ وکیل ایک مسلم لیگ نون کا رہنما کہہ رہا ہے. اس پر تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زبان کسی غنڈے کی ہو سکتی ہے, یہ زبان کسی وکیل کی, کسی رہنما کی, کسی سیاسی کارکن کی نہیں ہو سکتی. انہوں نے سما کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا کہ فتنہ مارچ ہے, قوم کو گمراہ کرنے کا مارچ ہے, پہلے سے درج مقدمات میں ہم ان کو گرفتار کر لیں گے, لانگ مارچ کی تیاریوں کا اعلان ہوتے ہی ہم گرفتاریاں شروع کر دیں گے, ہم ان کے دوسرے لانگ مارچ کا انتظار نہیں کریں گے. اور میڈیا ان کے لیے دی گئی ہڈی پر کام کر رہا ہے. میڈیا ایک بار پھر صرف خبریں چلائے گا, میڈیا نہیں بتائے گا کہ یہ چھاپے غیر قانونی ہیں. ایک آڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے. ایک پولیس آفیسر کی بات ہو رہی ہے, بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے ہیڈ ہیں اور سیکرٹری داخلہ ہیں, اور ان لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے کہ 5-6 لاشیں گرا دو, کیا فرق پڑتا ہے. اس آڈیو کے حوالے سے میں نے 3 DIG صاحبان کو, جن سے میرا خود رابطہ ہے, واٹس ایپ پر یہ آڈیو بھیجی اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. ان میں سے ایک نے کہا مجھے نہیں معلوم, ان میں سے ایک نے کہا مجھے درست معلوم نہیں ہوتی, اور ایک نے کہا یہ سچ ہے, یہ ٹھیک آڈیو ہے, اگر آپ چیک کریں تو اس آڈیو میں پیچھے وائرلیس پر پولیس کی گفتگو سنی جا سکتی ہے, وہ آواز بھی شامل ہے. اس کا مطلب ہے کوئی آفیسر کسی بڑے پولیس آفیسر کو احکامات دے رہا تھا. احکامات دینے والا کون تھا, احکامات لینے والا کون تھا, اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے. لیکن احکامات دیے جا رہے تھے تو یہ غنڈہ گردی کھل کر کی جا رہی ہے, یہ صاف ہے. اس کے علاوہ میں انتہائی تشویشناک خبر ہے آپ کو یہ بھی دوں, یہ BBC نے ہمارے لیے سامنے رکھی ہے ہمارے, اور یہ واقعہ پیش آیا محمد اشرف کے ساتھ گجرانوالہ میں. یہ کباڑی ہے, یہ کباڑی جو ہے اس کو چور سمجھا گیا, اور چور سمجھنے کے بعد موقع پر موجود لوگوں نے مارا. یہ ایک پمپ پہ روکا, اپنی بائک کھڑی کی, کسی کام سے اندر گیا, جب واپس آیا تو وہاں 3-4 بائکس کھڑی تھی, اور پورے دن کا تھکا ہوا یہ شخص, اس نے کسی اور بائک پر ہاتھ رکھ دیا. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی, ہم کئی دفعہ غلط گاڑی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہماری گاڑی جیسی ایک اور گاڑی برابر میں کھڑی ہوئی ہے. تو اس نے غلط بائک پہ ہاتھ رکھا, بائک کے مالک نے شور مچایا, لوگ آ گئے, لوگوں نے شور مچایا, اس کی بات نہیں سنی, اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا اور ادھمرا کر دیا, اس کو لہو لہان ہو گیا. یہ اس کو پمپ کے مینیجر کے کمرے میں, مالک کے کمرے میں لے گئے, وہاں اس کو مزید مارا گیا. پولیس کو بلایا گیا, پولیس آئی, CCTV فوٹیج بتاتی ہے پولیس نے اس کو مزید مارا. اس کو جو لوگ BBC کے مطابق یہ پتا چل رہا ہے کہ تھانے میں موجود پولیس اہلکاروں نے تفتیشی افسران کو بتایا, ASI اور 2 کانسٹیبل زخمی کو گاڑی میں ہتھکڑیاں لگا کر خود دوپہر کا کھانا کھاتے رہے. کوئی 1 گھنٹے بعد یہ زخموں سے چور شخص گاڑی میں پڑا رہا, پولیس والے کھانا کھاتے رہے. انہوں نے گاڑی میں دیکھا تو محمد اشرف کی جان نکل چکی تھی. تھانے میں سراسیمگی پھیل گئی, اور اب اس میں کچھ لوگوں کو معطل کر کے تفتیش کی جا رہی ہے. یہ ہے ہمارے ہاں کی پولیس. یہ بندے کو, خود پٹے ہوئے بندے کو مزید پیٹتے ہیں, ادھمرے کو اور مارتے ہیں, اور اس کے بعد جب اس کی جان نکل جاتی ہے تو کھانا کھانے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے ہم شکوہ کر رہے ہیں, یاسمین راشد کی گاڑی توڑ دی, گھروں میں کود گئے, بچیوں کو مارا, یہ جان لے لیتے ہیں, یہ پولیس والے جان لے لیتے ہیں. عمران خان کو حکومت کرنی نہیں آئی. عمران خان اس پولیس کو انسان بنانا چاہ رہا تھا, اور اس پولیس کو عمران خان قانون کے مطابق استعمال کرنا چاہ رہا تھا. حکومت کرنی آتی ہے مسلم لیگ نون کو, جس نے آتے ہی اس پولیس کو اس کی مہارت کے مطابق استعمال کیا, اور پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے پہلے ہی خوف و ہراس کی فضا پھیلائی اور لوگوں کو گھروں میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.